کرتے ہیں مفتی یاسین نظامی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. ہم بات کرتے ہیں روزہ اور تسکین قلب کے حوالے سے، تو آپ ذرا کچھ بیان فرما دیجئے روزے کے حوالے سے اور تسکین قلب کے حوالے سے، دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ کیسے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. روزہ جو ہے بلا شبہ یہ تسکین قلب کا ذریعہ ہے. روزے کی مقصد اور روزے کی غرض و غایت بھی یہی ہے. جس طرح کہ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ پرہیزگاری ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی طرف ہماری یوں رہنمائی فرمائی ہے. آپ نے فرمایا تقوی جو ہے یہ اس کا منبع جو ہے وہ دل ہے. تقوی یہاں پر ہے، پرہیزگاری یہاں پر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرہیزگاری ہے کیا؟ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ حلال کو اپنانا اور حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. یہی روزے کا مقصد ہے. روزے کے اندر اگر ہم دیکھیں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں ہمیں حلال چیزیں جو ہیں ان کو اپنانے سے بھی منع فرمایا ہے. خواہشات نفسانیہ جو ہیں ان کو اپنانے سے بھی منع فرمایا ہے. یہ روزے کا اصل مقصد ہے. تو جب روزے کی حالت میں بندہ خواہشات نفسانیہ سے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کے علاوہ عملی زندگی کے اندر بدرجہ اولیٰ بندے کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اور جب وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اس کے دل کے اندر پرہیزگاری کو دیکھ لیں. میں نے آج تک کوئی حکومت ایسی نہیں دیکھی جس نے یہ نہیں کہا ہو کہ یہ پچھلے کا کیے دھرا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بلیم گیم. سر ایسا کیوں ہے؟ بلیم گیم کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس کی سر بنیادی وجہ جو ہے وہ تربیت کا فقدان ہے. اچھا. جو ایک تو ماں باپ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. دوسرے نمبر پر سر ماں باپ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. جی آج کل ہمارے ہاں تربیت یہ فون کرتا ہے یا ماں باپ کرتے ہیں؟ ہاں جی بتائیے، ڈیسائیڈ کر لیجئے. یہ آج کل تو فون کر رہا ہے نا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. درست. دوسرے نمبر پر اس میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ مکتب کی ہے، جسے سکول کا نام دیا جاتا ہے. انہوں نے سکھانا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہماری مسجد ہے، اس نے ہمیں سکھانا ہے. تو میں بڑے ادب سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جہاں تک دکھائی دیتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں اپنا کردار ادا کرنے میں یہ ناکام ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. یہیں سے شروع کریں گے. دین تو ہے لیکن دین جو ہے وہ برائے نام ہے، لیکن کام کا دین ہمارے پاس نہیں ہے. جس طرح کہ ابھی پروفیسر صاحبہ بھی بیان فرما رہی تھی کہ ظاہری طور پر ہم روزے کے معاملات تو ادا کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر ہمارے ہاں وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. دوسرے کی بھوک کا احساس نہ کر سکیں. 30 دن کے روزے رکھنے کے باوجود بھی اگر ہم یہ نہ جان سکیں کہ ایمانداری کیا ہے، تو پھر بتائیے مجھے ہم کہاں غلط ہیں؟ تو پھر تو ہم لوگ حقیقت میں روزہ رکھ ہی نہیں رہے. روزے کا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو، ہمیں جو ہے وہ تمیز کرنا آئے، ہمارے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں جن کو اپنانے کا اللہ اور اس کے پیارے رسول نے حکم دیا ہے. اگر ایسی چیزیں نہیں آ رہی تو پھر وہ جس طرح کے پروفیسر صاحبہ نے بھی بات کی تھی کہ وہ ظاہری تو روزہ ہے لیکن حقیقت میں وہ روزہ نہیں. سے شروع کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے جواب چاہوں گا، اس کے بعد تمام لوگ. سوال میں ایک ہی کروں گا، شروع کہاں سے کیا جائے؟ شروع اپنے آپ سے کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلانے کی کوشش کی جائے. دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ دیکھا جائے نا، ہم لوگ جو ہیں وہ خود کو پہچانتے نہیں اور دوسروں کو پہچاننے پر لگے ہوئے ہیں. بالکل لگے. جبکہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے یہ ہمارا تو وہ عالم ہے کہ اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، دوسرے کی قبر میں جھانک رہے ہیں، کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں، لٹرلی ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یوں کر کے اس کی قبر میں ہو کیا رہا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا سوال مجھ سے نہیں. مفتی صاحب آپ جو کچھ ہے آپ کا سوال آپ سے ہے اور میرا سوال مجھ سے ہے. یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ، اور میں یہ جواب بھی نہیں دے سکتا کہ چونکہ مفتی صاحب نے یہ کیا تھا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، یا آپ یہ جواب نہیں دے سکتے. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ابھی وہ سر بھی بیان فرما رہے تھے کہ خوف خدا نہیں ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے جو رمضان کا اصل مقصد ہے. جس کی وجہ سے جس طرح ہم دوسروں کے گریبانوں میں تو جھانکتے ہیں پر اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ آپ جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں آپ اکیلے ہی جائیں گے، آپ کے ساتھ دوسرے نہیں جائیں گے. کل قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو وہ آپ سے اکیلے ہی کیا جائے گا، ساروں کو بلا کر آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا. ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں ایک شعر